السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں لا یعنی کے اوپر، یعنی لا یعنی باتوں سے بچنا ہر انسان کو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی۔ تو ترک لا یعنی ایسی باتوں سے بچنا، پرہیز کرنا جن سے نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ لا یعنی لا کے معنی نہیں اور یعنی کا معنی مطلب، تو جس بات کا کوئی مطلب ہی نہ ہو اس کو کرنے سے کیا فائدہ۔ جس طرح بیمار آدمی کو دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بتایا جاتا ہے تاکہ جلدی صحت ملے اور جلدی سے تندرستی حاصل ہو جائے، اسی طرح 6 صفاتوں کے ذریعے سے جو دین اور جو علم ہمارے اندر آئے گا اس کی حفاظت کے لیے گناہوں کے ساتھ ساتھ فضول کاموں سے بھی ہم کو بچنا ہے تاکہ نیکیوں کے اندر اضافہ ہو اور نیکیوں کے اندر بڑھوتری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضول بات یعنی بیکار کی باتیں آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا جیسے اس طرح سر کے بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی باتیں کہا کریں جو بہتر ہو، یعنی اس بات میں کسی کی دل آزاری بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ دل آزار باتوں کے ذریعے سے شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے۔ واقعی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، سورہ بنی اسرائیل۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ فضول باتوں سے یعنی لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایمان والوں کی تو یہ صفت ہے کہ وہ بیہودہ باتوں میں بالکل بھی شامل نہیں ہوتے، اور اگر اتفاقاً وہ بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو بڑے شرافت اور سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک اپنی زبان کی حفاظت نہ کر لے تب تک وہ ایمان کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فضول باہر نہ پھرو، یعنی اپنے گھر کے اندر رہو اور اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو اور ہمیشہ لا یعنی باتوں سے بچتے رہو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بیہودہ باتیں کرنا، فضول سوالات کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹے وعدے کرنا اور کسی کا راز ظاہر کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ وقت خاموش رہا کرو، بلا ضرورت کوئی بات نہ کہو، کیونکہ یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے، اور دین کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے، اگر بات کرنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص فضول کلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو حکمت عطا کی جاتی ہے، جو شخص فضول دیکھنا چھوڑ دیتا ہے اسے خشوع قلب عنایت کیا جاتا ہے، جو شخص فضول کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسے عبادت کی لذت حاصل ہوتی ہے، جو شخص اپنی ہنسی کو ترک کر دے اس کو رعب اور دبدبہ عطا کیا جاتا ہے، اور جو شخص مذاق اور دل لگی کو چھوڑ دے
تو اس کے دل کے اندر ایمان کا نور جلوہ گر ہوتا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے اور قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ لایعنی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اللہ رب العزت نے سورہ قاف کے اندر 26ویں پارے میں آیت نمبر 18 میں کیا بیان فرمایا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکال نہیں پاتا کہ اس کو لکھنے کے لیے ہمیشہ ایک فرشتہ تیار رہتا ہے۔ یعنی ابھی اس نے اپنے منہ سے بات نکالی ہی نہیں، وہ لکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ بیٹھا ہے کہ ابھی کیا بولنے والا ہے یہ۔ تو اللہ نے کچھ اس طرح سے اپنے بندوں کے لیے اور اپنی مخلوق کے لیے ایسا نظام بنایا ہے۔ اور بزرگوں کی کہاوت بھی ہے کہ پہلے تولو اس کے بعد بولو، اور اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بارے میں خوب محتاط رہیے، کیونکہ ایک بار انہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جو بھی بولے اور جس کو بھی بولے سوچ سمجھ کر ہی بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی خیر کی بات نکالے، اور اگر وہ خیر کی بات نہیں کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ سکوت اختیار کر لے، خاموش رہے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور لایعنی باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔